السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی یہ بات چیت کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ جو تمام باتیں میں آپ سے کر رہا تھا، تو اس میں میں آپ کو اپنا علم بتانے کی کوشش نہیں کر رہا بھائی۔ اور یہ جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بد زبانی بد کلامی کر رہے ہیں، میں ان کا بھی مخالف نہیں ہوں بھائی۔ ہر آدمی کی اپنی سمجھ ہے، اپنی صلاحیت ہے، اس کا اپنا ضمیر ہے، اس کی اپنی تربیت ہے، اور اس کے اپنے حالات ہیں اس کے۔ تو یہاں بات ہو رہی تھی بھائی کہ میڈم نویرا جو چیزیں بتا رہی ہیں اس میں یہ قانون بھی بتا رہی ہیں کہ بھائی ابھی ڈاٹا ملنے میں شاید ہم نے فورنسک لیب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی 3-4 مہینے اور لگ جائیں گے، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر ڈاٹا مل جائے تو میں کم از کم 20% تو لوگوں کو دے دوں اور باقی پھر بعد میں دوں۔ تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بھائی اس دفعہ کی عید بھی شاید ہم لوگ اسی طرح گزاریں جس طرح سے ہم پچھلے 2-3 عید منا رہے ہیں، اسی طرح کی عید ہماری شاید ہوگی۔ بہترین انتظام کرنے والے اللہ ہیں بھائی، اس کے خزانے میں سب کچھ ہے، وہ جیسے چاہے گا ویسے انتظام فرمائے گا۔ اور روزہ بھائی، ماہ رمضان کا فرض روزہ، شعبان کے نفلی روزے، یہ سب اللہ کے قریب بھائی مانے رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ العظیم اس مہینے میں جو ہم دعائیں کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں گے، تو انشاءاللہ العظیم وہ قبول بھی ہوں گے، اور اللہ پسند فرمائے گا تو ہماری مشکلوں کو بھی آسان کر دے گا بھائی۔ ایک بات میں یہ بتاتا چلوں، ابھی جب حیدرآباد میں تھا تو 3-4 روز قیام کیا تھا، تو نویرا شیخ صاحب آپ غور سے سنیے گا، آپ کے آفس سے 10 کلومیٹر دور، 10 کلومیٹر کے فاصلے میں ایک شخص رہتا ہے، ملٹری ریٹائرڈ ہے، وہ یہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے ڈاکومنٹس لاؤ، 2 دن میں پیسہ لے کے جاؤ، 40% میں کمیشن لوں گا اور تم کو 2 دن میں نویرا سے پیسے دلا دوں گا۔ ملٹری کا ریٹائرڈ آفیسر ہے، خان نام ہے، خان۔ تو بیٹا یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی مجھے کہ بھئی آپ کے دروازے پہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ بالکل بے یار و مددگار خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، اور پھر ایک آدمی آپ کے آفس سے 10 کلومیٹر کے احاطے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نویرا سے 2 دن میں پیسہ دلاتا ہوں، 40% کمیشن میں لوں گا۔ خان نام ہے، ملٹری ریٹائرڈ آفیسر ہے، جس کسی صاحب کو ان سے رابطہ کرنا ہو ان کا فون نمبر بھی میں آپ کو دے دوں گا، حیدرآباد میں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ ان سے جنہوں نے بات کرائی اس خاتون کا بھی نمبر دے دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے بھائی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو انویسٹر ہے یہ کرے کیا بیچارہ؟ نویرا بتاؤ نا، تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ سلیم آئی فون نے مجھے تمہاری پراپرٹیز کے بارے میں بتایا کہ بھائی منان کالج 136 ایکڑ زمین، اس کے سامنے 50 ایکڑ زمین، ٹھیک ہے، اور اللہ نے کہ دے دلی میں جو تمہارا بنگلہ ہے اس کی قیمت 200 کروڑ، تم نے خود بتایا کہ میری آفس 1000 کروڑ، 800 کروڑ کا تم کو کچھ دن پہلے آفر آیا، اور پھر وہ پھوکٹ پلی مال اس کا ایریا مجھے بتایا گیا، واٹر پلانٹ کا ایریا بتایا گیا، اور کتنی زمینیں آپ کی مجھے بتائی گئی، ان تمام کی قیمتیں بتائی گئی، اور پھر آپ کا سٹیٹس مجھے بتایا گیا کہ آپ کتنے اثاثے کی مالکن ہیں۔ اگر بیٹا یہ سب کچھ ہے اللہ نے دیا ہے، تو یہ مظلوم لوگ جو تمہارے لیے جب تم جیل کے باہر تھیں تب بھی دعا کرتے تھے، جیل گئیں تب بھی دعا کرتے تھے، یہ نہیں کہتا کہ کبھی کوئی بدزن نہیں ہوا، کسی نے بد دعا نہیں کی، میں سب سے بڑا ہوں پیش اس میں، گالیاں نہیں دی، گالیاں کھائی، گالیاں دی،
یہ بھی کیا، لیکن پھر وہی میر قاسم اور والے ویسے لوگ تمہارے اطراف میں ہیں، تم کو اچھے لوگوں تک، سچے لوگوں تک پہنچنے نہیں دیں گے، ان کی رسائی نہیں ہونے دیں گے، ان کے راستے میں روڑا بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب ایک موقع ہے اللہ نے دیا ہے تم کو، عزت، شہرت، اور اب تم کو رہائی بھی مل گئی ہے۔ کون چاہے گا نویرا واپس جیل جانا؟ بتاؤ نا، کوئی بھی نہیں چاہتا دوبارہ جانا۔ وہ سوچ کے ہی تم کو گھٹن ہوتی ہوگی، وہ ماحول، وہ بدبو، وہاں کے ٹوائلٹ باتھ روم، اور صرف بس میں بیٹھ کے آنے میں کراہت ہو جاتی ہے 16 گھنٹوں میں سفر میں۔ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے سفر۔ 16 گھنٹوں میں طبیعت میں بے چینی، بے قراری آ جاتی ہے، اس کی تھکن کئی دنوں تک نہیں اترتی۔ تم نے ایک عرصہ دراز جیل میں گزارا، اب باہر آئی ہو بیٹا، زبان سے جو الفاظ نکالتی ہو تھوڑا سوچ سمجھ کے نکالو۔ سب لوگ پریشان ہیں، حالات کے مارے ہوئے ہیں، سب کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہر آدمی تمہاری طرف امید لگا کے، انویسٹر دیکھ رہا ہے کہ بھائی مجھے پیسے دے دے گی، مجھے پیسے دے دے گی۔ تم نے اس دن خود بتایا مجھے کہ بولے 2 انویسٹر آئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایف آئی آر کر دیا، اب ہم کو ہمارے پیسے دے دو۔ ان کی معصومیت تو دیکھو، ان کی معصومیت دیکھو بیٹا، ان کی سمجھ دیکھو، ان کو صرف ان کے پیسے کی ضرورت ہے، ان کو معلوم نہیں ایف آئی آر کیا ہے۔ ایسے ہی بہت لوگوں کو معلوم نہیں کہ بھائی میں کمپلین کر رہا ہوں تو کیا ملے گا۔ تم تو اتنا سب کچھ سیکھ کے آئی ہو، اتنا تم کو معلوم ہے، تم ایک بزنس اومن ہو، اتنی بڑی امپائر تمہارے پاس ہے، کہاں بکھیڑوں میں پڑتے ہو، کہاں لوگوں سے الجھنے کی بات، لوگوں کے خلاف بولنا۔ ایک آدمی کو، اگر ایک فیملی کو تم نے درگور کیا، ذلیل کیا، رسوا کیا، اس فیملی میں 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں کی ہائے لگے گی بیٹا، اور وہ 10 لوگ 100 لوگوں کو بولیں گے، وہ 100 لوگ 1000 لوگوں کو بولیں گے، وہ 1000 لوگ 10,000 لوگوں کو بولیں گے۔ کیوں اپنے دشمن بڑھاتی ہو ماں، کیوں دشمن بڑھاتی ہو؟ اور کسی کو بھی انڈر اسٹیمیٹ مت کرو بیٹا۔ تمہارے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، رسوخ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس اس کا ارادہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے اس کی۔ کوئی ایسا سانحہ نہیں ہو جائے بیٹا جو ناگوار ہو تمہارے لیے، تمام انویسٹرز کے لیے۔ ابھی تک تم نے کوئی نامنی نہیں بنایا بیٹا، اگر تم نے پرسنلی بنا لیا ہو تو معلوم نہیں۔ تمہارے خاندان سے کوئی بھی ایسا سامنے آ کے کھڑا نہیں ہوتا بیٹا کہ بھائی جس کے بارے میں تم خود کہو کہ آفٹر می، میرے بعد یہ ہے، یہ سنبھالے گا، یہ لوگوں کا پیسہ دے گا، یہ کمپنی چلائے گا۔ موت تو برحق ہے نا بیٹا، سب کو آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، اور کب آئے گی اس کا بھی پتہ نہیں بیٹا۔ علم ہے تمہارے پاس، جانکار ہو، جانتی ہو، سمجھتی ہو۔ دنیا تھوڑی مسلط ہو گئی ہے، بس تم پر دنیا مسلط ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا غم اور تھوڑی سی کامیابی کا جو غرور ہے نا بیٹا، یہ سب پہ ہوتا ہے۔ اگر تم جس مقام پہ ہو، خدا نخواستہ یہ بوڑھا ہوتا تو شاید پاگل ہو جاتا۔ تو میں تو جب سوچتا ہوں تمہارے بارے میں تو لگتا ہے کہ بھائی پھر بھی قابو میں ہو، تم پھر بھی قابو میں ہو۔ بس بیٹا اتنی سی درخواست ہے تم سے، یہ تمام لوگ
تمہاری باتوں کا ایک ایک لفظ کا مطلب اپنی بھلائی کے لیے ڈھونڈتے ہیں. تمہاری زبان سے ذرا بھی ایسی بات نکلتی ہے جو ان کے حق میں نہیں ہے تو بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں, بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں. میں وہ لنگر ہاؤس میں کسی نے مجھے اپنے پاس رکھا تھا 4-5 روز, تو وہاں میں مسجد میں نماز کو جا رہا تھا بیٹا. 2 روز میں وہیں نماز پڑھا. تو ہر نماز کے بعد جب میں باہر نکلتا تو لوگ میرا ہاتھ پکڑ لیتے, چاچا میرے گھر چلو. بولا بھائی کیوں چلوں تمہارے گھر, میں جانتا نہیں آپ کو. تو کہا کہ نہیں چاچا میں 30 لاکھ کا انویسٹر ہوں, میں ویڈیوز دیکھتا ہوں تمہارے, ذرا میرے کو چل کے ڈیٹیل بتاؤ. ایک مسجد میں تقریباً 3 سے 4 نماز میں مجھے 2 کروڑ سے زیادہ کے انویسٹرز ملے بیٹا, اور جو شاہی مسجد ہے لنگر ہاؤس پہ, شاہی مسجد. لوگ بہت بے چین ہیں بیٹا. لوگوں کی جوان جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, لوگوں کی جوان جوان بیٹیاں نکاح کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں بیٹا. بیمار لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, آخری سانسیں لے رہے ہیں. کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک مسیحا ہے وہ سلیم دبئی صاحب, اللہ عمر دراز کرے ان کی, بہت پیارا انسان ہے. میں صرف ان کی عاجزی بتانا چاہ رہا ہوں بیٹا. تمہاری چیمبر سے بھی میں نکلا نا تو ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے ماں کہ چاچا سب بھول جاؤ, ہم کو کمپنی چلانا ہے, سب کا پیسہ دیں گے, تم بزرگ ہے, تم سب کو ایک کر دو. شہباز کا بھی نام لیا, ہم کو شہباز بھی چاہیے. اچھے لوگوں کو چنو بیٹا, اور برے لوگوں سے اپنا دامن بچاؤ. میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا ماں, مجھے کیا کرنا ہے. مختصر سانسیں ہیں, نہیں معلوم کون سے دن آخری اور کون سا دن پہلا قبر میں, کون سا گھوٹ آخری, کون سی سانس آخری, نہیں معلوم بیٹا. مجھے کسی سے بیر نہیں, نہ گالی دینے والوں سے بیر, نہ میرے خلاف تم کو سمجھانے والوں سے بیر, اور نہ میرے خلاف سازش کرنے والوں سے بیر. تم کیا کر سکتی ہو میرا بتاؤ نا. اللہ تو ہے نا بیٹا, بہت میں بہت. تم نہیں دو گی میرے کو پیسہ, نہیں دو گی نا, اس سے زیادہ کیا کرو گی بتاؤ. دنیا میں کیا کر لو گی, آخرت میں کیا کر لو گی. یا نہیں دو گی, آخرت میں دو گی. دینا تو پڑے گا نا ماں. یہاں دو گی تو مال کے بدلے مال ہے, پھر ہمارے دلوں سے دعا بھی نکلے گی. آخرت میں جہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, وہاں تمہاری نیکیاں, ہاں بیٹا, اور میرے گناہ. میرے نہیں, ہر انویسٹر کے, ہر انویسٹر کے بیٹا. ٹھیک ہے میرا بچہ, آواز میں تھوڑا سا نرمی لاؤ, تھوڑی محبت سے عاجزی سے بات کرو. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو میں کیا تم کو بتاؤں بیٹا. کتنی عاجزی, انکساری, کتنی محبت سے آپ بات کرتے تھے. مومن کا شیوا ہے بیٹا عاجز انکساری. ہاں غصہ کرنے والی بات پہ غصہ آنا ضروری ہے. جس کو غصہ آنے والی بات پہ غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. ٹھیک ہے ماں, بات کو ختم کرتا ہوں اور تم سے عاجزی کرتا ہوں کہ یہ جو ایجنٹ بن کے گھوم رہے ہیں حیدرآباد میں کہ 40% لیں گے اور تم سے پیسہ دلائیں گے, ذرا ان کی خبر گیری کرو بابا. کون ہے یہ لوگ؟ کیونکہ تمہارے در پہ آگے تو 2000 روپے نہیں ملتے. یہ کون ہے جو پورے پیسے واپس دلائے گا اور 40% خود لے لے گا اور بولتا ہے گارنٹی, اور یہ بھی کہتا ہے میں قسم کھا کے بول رہا ہوں, یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی نویرا سے ایسے تعلقات ہیں, میں اٹھ بولوں گا تو اٹھے گی, بیٹھ بولے تو بیٹھے گی. میں بولا بھائی کس کی بات کر رہے ہو یار. ہاں ٹھیک ہے, ان کا فون نمبر بھی تم کہو گی تو بھیج دوں گا بیٹا تم کو میں. ٹھیک ہے ماں, تو یہ سب چیزوں پہ بھی دھیان دو.
اور اپنے اطراف کو ذرا دیکھو بیٹا، اپنے آس پاس صفائی رکھو، اچھے لوگوں کو اپنے قریب کرو، اور دیکھو جو میری غیبت تمہارے سامنے کرے گا وہ کل وقت آئے گا تو تمہاری غیبت کسی اور کے سامنے کرے گا۔ غیبت کرنے والا کسی کا نہیں بیٹا، یہ مان کے چلو۔ ٹھیک ہے ماں، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن، بہت ساری دعائیں تمہارے لیے، تمہارے اہل و عیال کے لیے، اور تمام انویسٹرز کے لیے، میری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اور پریشان انویسٹرز کے لیے، بیماروں کے لیے، اور جو مرحومین ہیں ان کے لیے، اور تمام کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار کہ جس لائن سے مسلمان پریشان ہیں اللہ اس لائن سے اس کی مدد کر، اور جو ہیرا گولڈ کے آس پر پیسہ کرتے کرتے دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے، اور ان کے عمل صالحہ کو قبول فرما لے، اور ان کی غلطیاں کوتاہیاں اللہ درگزر فرما دے، اور تمام مشکلات کو ان کی اللہ قبر کی مشکلات کو آسان کر دے، ممکن نکیر کے سوالوں کو ان کے لیے آسان کر دے، اور قبر کی وحشت سے، بے چینی سے، اور قبر کی گھبراہٹ سے اللہ ان کو سکون میسر فرما، اور ان کو کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور ماں اللہ تم کو بھی چین و سکون دے، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے، اور عاجزی انکساری والا مزاج دے، تکبر سے، غرور سے اللہ تمہاری حفاظت کرے، اور نیک اور اچھے لوگوں کو تمہارے قریب کرے، میر صادق جیسے لوگوں سے حفاظت کرے اللہ تمہاری۔ بہت شکریہ ماں، جزاک اللہ۔ تمام سامعین سے دعا کرتا ہوں بھائی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی شر نہیں، کوئی تعصب نہیں، کوئی جھگڑا نہیں بھائی۔ اتنے سارے کالز، میری زندگی کال سینٹر ہو گئی ہے، اتنے سارے کالز ہیں، رات کو 11 بجے عورتیں روتی ہیں بھائی فون کر کے کہ چاچا میری بات نہیں کیے، چاچا میرے بارے میں نہیں بولے، چاچا میرا کیا ہوگا، بہت پریشان ہوں۔ مرد روتے ہیں، اپنی جوان بیٹیوں کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اس کے ہاتھ پیلے کرنے۔ آپ کے حیدرآباد کا تو رواج بھی بہت نرالا ہے نا، گھوڑا جوڑا گاڑی گھوڑا، مطلب بیٹی پیدا ہو گئی تو باپ لوٹ گیا۔ اس پہ بھی تھوڑی سی محنت کیجیے نورا شیخ صاحبہ، جو دہیج کی پرتھا ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے کام کیجیے۔ اللہ جزا دے پاک پروردگار آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔